الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ تعویذ لٹکانا صحیح ہے یا غلط، تعویذ کا حکم کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کلام مجید کی ایک آیت سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ارأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے، مجھے مصیبت دینا چاہے، مجھے پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا اس کی دی ہوئی تکلیف، اس کے پریشانی کو، اس کے عطا کردہ مصیبتوں کو، کیا یہ لوگ، یہ بابا جن کو تم پکارتے ہو، کیا ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں؟ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، یا میرا پروردگار میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانپنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت اگر مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہتا تو کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں سے بتلانے کا حکم دیا ہے کہ جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں رکھنا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے تو عزیز ساتھیو، اس کی دی ہوئی مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دینا چاہتا تو یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ موت دینے دیتے؟ کوئی بھی انسان نہیں مرتا اگر ایسا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو موت دینا چاہے، جس کو تکلیف دینا چاہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت دینا چاہے تو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت اور مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آدمی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم تعویذ لٹکاتے ہیں، اپنے گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تکلیف دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تعویذ مجھے تکلیف دینے نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیتا ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو پڑھنے نہیں دیتا ہے، یہ کہنا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے تو کیا ہم تعویذ لٹکاتے تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اولاد دینا چاہتا ہے، لیکن شیطان جو ہے، ابلیس، اولاد دینے سے روک دیتا ہے۔ جب ہم تعویذ پہنیں گے تو راستہ کلیئر ہو جائے گا اور ہمارے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت دینا چاہے تو
جو تعویذ لٹکانے والے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو شیطان روک دیتا ہے، اور ہمارا تعویذ جب ہم تعویذ لٹکاتے تو یہ راستہ کلیئر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی گھناؤنی بات ہے، کتنا گندا سوچ ہے۔ اسی وجہ سے تعویذ کو حدیث کے اندر شرک قرار دیا گیا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے اگر وہ تعویذ لٹکاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اپنے گلے کے اندر تعویذ لٹکاتا ہے۔ ان الرقا والتمائم والطول شرک، رواہ البخاری۔ آدمی منتر پڑھ کے جب پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے، جو ہندوؤں کے پاس آج ہمارے مسلمان لے جاتے ہیں، دم کرانے لے جاتے ہیں، منتر پڑھتا ہے وہ اور پھونکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایسا اگر ہم کریں گے تو ہم شرک میں ملوث ہو جائیں گے، ہم شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ ان الرقا والتمائم، اور جو تمائم تعویذ لٹکاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان الرقا والتمائم والطولا، تولا کہتے ہیں کہ آپ اپنے گلے کے اندر گنڈا، سیپی یا اور کوئی چیز اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے کمر میں، اپنے پاؤں میں لٹکا لیتے ہیں تاکہ ہم مصیبت سے بچ جائیں۔ یہ تمام اعمال جو ایک مسلمان کرتا ہے یہ سب شرک میں شمار ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں یہ شرک میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ یہی نفع نقصان کے مالک ہے، اس وجہ سے یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف ان چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان یہ مصیبت دور کرنے کا صرف اور صرف سبب ہے، اور مصیبت اور پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، تب بھی یہ شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ لیکن بعض ہمارے بھائی قرآن مجید کی تعویذ لٹکانا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں قرآن مجید کی آیت کو لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید لٹکائیں گے، اپنے گلے میں لٹکائیں گے، اس کو باتھ روم میں لے جائیں گے، پیشاب پیخانہ میں لے جائیں گے، تو یہ قرآن کی توہینی ہوگی۔ اور اس عمل کو، قرآن کو تعویذ بنا کے نہ صحابہ کرام نے لٹکایا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، نہ ہمارے اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ تو بھائی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور حدیث کے اندر صاف طور پہ کسی بھی قسم کی تعویذ اگر ہم لٹکاتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ